آج کا یہ پروگرام کیسر جیولرز وائٹ ایبے روڈ بریڈفورڈ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کیسر جیولرز، شاپ انڈر ون روف for bridal jewelry, reselling or buying bullions for investments. We offer the best prices for your old jewelry. Visit Kaiser Jewelers today. السلام علیکم خواتین و حضرات، آصف خان اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بریڈفورڈ کونسلیٹ یو کے میں جتنے بھی پاکستان کے کونسل خانے ہیں اس میں سب سے مصروف ترین کونسل خانوں میں سے ایک ہے، اور حال ہی میں آج سے کچھ ماہ پہلے نئے کونسل جنرل صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی، کیونکہ کونسل خانے کے حوالے سے پاکستانی کونسل جو سروسز ہیں، نادرا کی سرجریز ہیں، ایمرجنسی ویزاز ہیں، اس حوالے سے بے شمار کوریز ہوتی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی۔ تو میں نے آج اب اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے کونسل جنرل آف پاکستان فرام بریڈفورڈ کونسلیٹ ابرار حسین خان صاحب کو۔ خوش آمدید جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں بریڈفورڈ آ کے؟ آئی ایم فیلنگ گریٹ۔ اچھا، پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ میرا پچھلے 20 سال کی سروس کے دوران جی 2 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ڈیورنگ مائی کریئر، پہلے میں جدہ میں رہا، پہلی پوسٹنگ تھی میری۔ اچھا، ویسٹرن پارٹ آف سعودی عربیہ ٹھیک ہے، از دا جورسڈکشن آف کونسلیٹ جنرل آف پاکستان جدہ، جس میں تقریباً اس وقت 1.2 ملین پاکستانی رہتے۔ بہت بڑی تعداد ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے۔ آج کل وہ 1.6 ملین ہے۔ تو میرا پہلا ایکسپیرینس تھا، اور اٹ واز اے فینٹاسٹک ایکسپیرینس۔ آئی تھورلی انجوائڈ اٹ۔ اور مجھے اس دوران پتہ چلا کہ ہماری کمیونٹی اٹ از دی موسٹ فینٹاسٹک کمیونٹی ان دی ورلڈ۔ گرم ترین ملک سے ٹھنڈے ترین ملک میں آ گئے ہیں، کیسا لگا آپ کو؟ بلکہ نہیں، بہترین۔ مجھے تو میں چونکہ ناروے میں پھر رہا ہوں، جی جی، جہاں پہ -30 بھی ہوتا ہے۔ اچھا، تو اور میرا تعلق ویسے بھی نارتھ آف پاکستان سے ہے، سوات سے ہے، تو جو ہے نا ٹھنڈ کا مجھے اتنا وہ یہ بیسٹ انوائرمنٹ ہے آپ کے لیے؟ میرے لیے بہترین انوائرمنٹ ہے۔ اور آن ٹاپ آف اٹ وی ہیو اے فینٹاسٹک اینڈ این امیزنگ پاکستانی کمیونٹی، اور بالکل میری ایکسپیکٹیشنس کے مطابق کمال کے لوگ ہیں۔ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، اتنے بہترین دوست بن گئے ہیں کہ اگر میں بریڈفورڈ نہ آتا تو میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل میں کسی ایسے ملک میں جاتا جس میں پاکستانی کمیونٹی نہ ہوتی، وہ جو کہتے ہیں نا بریڈفورڈ لٹل پاکستان ہے، بلکہ ہم اپنے اس میں جو یار دوست ہیں ہم اس کو بریڈستان کہتے ہیں۔ جی بالکل، پاکستان بریڈستان۔ بلکہ ایک مووی بنی تھی یہاں پہ بڑی مشہور، اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے اس کو جو بورڈ لگا ہوا تھا نا بریڈفورڈ کا سائن، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بریڈستان۔ اچھا، تو ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ پاکستانی کمیونٹی نے آ کے ادھر اپنے لیے ایک بڑا زبردست قسم کا مقام بنایا ہے۔ اور تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اگر کسی ایسے ملک میں جاتا جہاں پاکستانی کمیونٹی نہ ہوتی تو I would have missed on so many great friends and people۔ زبردست جی، ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایٹ پریزنٹ جو ہمارا کونسل خانہ ہے، میں نے تو ابھی کوٹ کیا ہے کہ تقریباً 3 لاکھ کی آبادی ہے پاکستان، شاید زیادہ ہو گئی ہو، پہلے سے ایسٹیمیٹڈ ہے۔ تو کون کون سی سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں اس وقت؟ کونسلیٹ فل کیپیسٹی پہ کام نہیں کر رہا بیکاز آف دا کووڈ۔ ہم نے SOPs کا خیال رکھنا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کام کو اسٹیگر کیا ہوا ہے۔ ابھی 9:30 سے 1 بجے تک نادرا والے کام کرتے ہیں، 1 سے 3 بجے تک اٹیسٹیشن اینڈ پاسپورٹ والے کام کرتے ہیں، اور 3 کے بعد پھر دوبارہ نادرا والے کام کرتے ہیں۔ اچھا، وہ شفٹ میں کام کر رہے ہیں۔ تو لیکن پھر بھی جیسے نارمل کیپیسٹی ہماری تھی نادرا کی 110 پر ڈے، آج کل ہم 70 پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے شروع کیا تھا 40 سے، جیسے ہی لاک ڈاؤن تھوڑا سا ایز آف ہو گیا تو ہم نے 40 سے شروع کیا، پھر ہم نے اس کو بڑھاتے اب 70 کر دیا ہے۔ پاسپورٹ 20 اور 20 اٹیسٹیشنز۔ لیکن اس میں پاکستانی کمیونٹی سے میری ایک گزارش ہے، میں روزانہ پوری رپورٹ پڑھتا ہوں کہ آج کی اپوائنٹمنٹس کتنی تھی،
کتنے لوگ آئے, کتنوں کو سروس ملی. میں چونکہ اس کو بڑا کلوزلی فالو کرتا ہوں, اینڈ آئی ہیو آبزروڈ ڈیورنگ دا لاسٹ 3-4 months جب سے ہم نے دوبارہ شروع کیا ہے, اس میں 70 اپوائنٹمنٹس. اچھا, ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ بے شمار کالز آتی ہیں کہ اپوائنٹمنٹس نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا وہ ہے, ایک لوگوں کا مسئلہ ہے, ایک کمپلینٹ ہے. لیکن ایک تو کووڈ ہے, اور دوسرا ہماری جو ہیومن کیپیسٹی ہے. فار ایگزامپل لوگ تو 500 کی ریکویسٹ دن میں آ سکتی ہے, لیکن ہماری کیپیسٹی ٹو سرو دیم اینڈ ٹو سروس دیم از ناٹ دیٹ انارمس, جس کی وجہ سے مطلب کہ ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہے, لیکن ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم اتنے لوگوں کو ہم سرو کر سکیں. لیکن اس کے باوجود کل کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, 70 میں سے 52 لوگ آئے, باقی آئے ہی نہیں, 18 بندے آئے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب میں لوگوں سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمیں 24 گھنٹے پہلے یا 48 گھنٹے پہلے بتا دیں کہ میں نہیں آ سکتا فار سم ریزن, کسی اور کو مل جائے گی, تو کسی اور کو ہم دے دیں گے. اب میں نے پچھلے کئی ہفتوں سے آئی ہیو اسٹارٹیڈ مینٹیننگ اے ویٹنگ لسٹ. وی ریسیو کالز کہ ہمیں اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی. اپوائنٹمنٹ اس لیے نہیں مل رہی کہ رش بہت زیادہ ہے. جیسے ہی ہم پورے مہینے کے اپوائنٹمنٹس کھولتے ہیں, وہ 1 دن میں یا 2 دن میں جو نا فل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اگر مہربانی کر کے اگر ہمیں آپ 24 گھنٹے پہلے بتا دیں, تاکہ ہم نے جو ویٹنگ لسٹ بنانا شروع کی ہے, تاکہ ہم ان کو کال کر کے کہیں کہ یار 11:15 بجے والی اپوائنٹمنٹ جناب وہ بندہ نہیں آ رہا, فار ایگزامپل ریپلیس کر دیں, آپ آ جائیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح بہت سارے لوگوں کو, یا جو نا کل پاسپورٹس کی 20 اپوائنٹمنٹس تھی, ٹھیک ہے, 11 لوگ آئے, 9 بندے آئے نہیں. اچھا, ایک جو کامن, ابھی آپ نے اس کا ذکر بھی کیا, جو ایک کامن جو کمپلینٹ ہے لوگوں کی وہ 2 حوالوں سے ہے. نمبر 1 جو کہ آپ نے ذکر کیا, وہ کہتے ہیں ہم اپوائنٹمنٹ بک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سسٹم جو ہے وہ کلیپس ہو جاتا ہے, یا ہم نہیں کر پاتے, ہمیں ڈیٹ نہیں ملتی. نمبر 1. اور نمبر 2 جو ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں پھر ہم ٹیلی فون کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ٹیلی فون بزی ملتا ہے یا کوئی رسپونڈ نہیں کرتا. یہ ایک, اچھا میں اس کا بتاتا ہوں, بلکہ آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ یو ٹو دا کونسلیٹ. ٹھیک ہے, پلیز کم اوور اینڈ سٹ دیئر اینڈ آبزرو یور سیلف. ٹھیک ہے, اگر پاسپورٹ یا نادرا کے پاس اس کا تو جو نا ٹیلی فون کا ایک فکس سلاٹ ہے. ٹھیک ہے, کہ اس دوران فار ایگزامپل 1 سے 2:30 بجے تک ہم لوگ آپ کے فون سنیں گے. ٹھیک ہے, 9:30 بجے تو اس لیے نہیں سن سکتے کہ پاسپورٹ والا بھی کام کر رہا ہے, اٹیسٹیشن والا بھی کام کر رہا ہے, اور جو نا وہ بھی کام کر رہا ہے, نادرا والا بھی کام کر رہا ہے, یا ویزے والا بھی کام کر رہا ہے. تو یا تو وہ کام کرے یا لوگوں کی بات سنے. ٹھیک ہے, دیٹس وائی جیسی آپ کال کرتے ہیں وہ کال ٹرانسفر ہو جاتی ہے مس کبرا کو, سوشل سیکرٹری. اور اس لیے میں آپ کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں, اور کوئی بھی سب کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں, آگے دیکھیں کہ وہ خاتون وہ صبح, اچھا بہت ساری کالز میں بھی اٹھاتا ہوں خود, کیونکہ اگر وہ نہ اٹھائے, اگر وہ کہیں اور گئی ہوئی ہے تو وہ میں اٹھاتا ہوں. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہیومن ریسورس کا مسئلہ ہے, کیپیسٹی کا ایشو ہے. مطلب ہے کہ اگر کونسلیٹ ایک وقت میں 50 کالیں آ رہی ہیں تو ایک وقت میں 1 کال اٹینڈ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ٹرخا دیں. تو بیسیکلی ایڈوائز یہ کہ کیپ ٹرائنگ. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ شی ریسپونڈس ٹو ایز مینی کالز ایز از پاسبل, ہیومنلی پاسبل, 5:30 بجے تک ٹائم ہے. 5:30 بجے تک جتنی کالز آتی ہیں وہ نوٹ کرتی ہے, اینڈ دین شی کالز بیک. تو میں اس کو روزانہ آبزرو کرتا ہوں, چونکہ میرے ساتھ ہی دفتر میں بیٹھتی ہے, تو جو ہے نا وہ روزانہ شی ٹاکس ٹو اے فیو ہنڈریڈ پیپل ایوری ڈے. اچھا, اس وقت جو کونسلیٹ کا سٹاف ہے, کیونکہ بہت بڑی آبادی ہے, جیسا کہ میں نے ذکر کیا, نادرا کے بینک کے سٹاف کو سب کو ملا کے کتنے لوگ ہیں, سٹاف کتنا ہے آپ لوگ؟ سٹاف ہمارے پاس 4 بندے نادرا میں کام کرتے ہیں, 2 پاسپورٹ میں کام کرتے ہیں,
2 اٹسٹیشن میں کام کرتے ہیں اور 2 ویزے پہ کام کرتے ہیں. اچھا, سو اباؤٹ اے ڈزن. اچھا, یہ ایک جو بہت زیادہ لوگوں کی ہوتی ہے, اکثر جو ہمیں جو کمیونٹی میں لوگ ہیں, میڈیا میں لوگ ہیں, وہ کال آتی ہیں یہ جو ایمرجنسی ویزا ہے. آپ نے ظاہر ہے وہ نمبر بھی ایک شیئر کیا ہوا ہے, اس کا کیا پروویژن ہے؟ یہ اگر رات کو 1 بجے کال آتی ہے تھرسڈے نائٹ کو, تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا کسی کو؟ میں آپ کو جو نا میں آپ کو دوبارہ انوائٹ کرتا ہوں, آپ کال کریں 1 بجے, ٹھیک ہے, تھرسڈے نائٹ کو. وہ جو ایمرجنسی نمبر ہے میرے, وہ آپ کو ہمارے ویب سائٹ پہ ہے. میں نے جو نا پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک ایمرجنسی نمبر ہوتا تھا, وہ صرف ویکنڈ کے لیے ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اور فار اینی کلوزڈ ہالیڈے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہفتہ اتوار ہے, عید کا دن ہے, 14 اگست ہے, محرم الحرام ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں جو نا وہ نمبر کام کرتا تھا. چونکہ کونسلیٹ بند ہوتا تھا تو اس پہ لوگ کال. میں جب سے آیا ہوں میں نے اس نمبر کو 24 گھنٹے کر دیا. تو وہ کوئی سٹاف کا بندہ اٹینڈ کرتا ہے؟ بالکل, سب کی میں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. وہ شفٹس پہ جو نا ایک بندے کے پاس ہوتا ہے. دا مومنٹ دے ریسیو اے کال, سپوز کسی نے شیفیلڈ سے کال کی رات 1 بجے, تو اس کو کہا جائے گا کہ 2 بجے یا 3 بجے آپ کونسلیٹ میں کیسے, ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ وہ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے شناختی کارڈ چاہیے تو دیٹ از ناٹ پاسبل. اگر وہ کہتا ہے مجھے پاسپورٹ ایمرجنسی ویزا چاہیے, ہاں, تو اس میں تو ٹائم لگتا ہے. تو ایمرجنسی تو یا آپ نے پاسپورٹ ایکسٹینڈ کروانا ہے اور یا اپنی ویزا لگوانا ہے, ٹھیک ہے. اکثر ویزا ہوتا ہے کیونکہ آپ کی پاکستان میں کوئی نہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے اینڈ دین یو نیڈ ٹو رش بیک. بالکل. تو اس میں وہ بندہ, اگر لیٹ سپوز وہ بندہ جو نا یا سو رہا تھا, اس نے نہیں سنا, یا وہ باتھ روم میں ہے, یا جو نا وہ کچن میں ہے, وہ نہیں سن سکا, ول کم بیک, یا کال پہ ہے, ہی ول کال یو بیک, ٹھیک ہے. میں نے خود اس نمبر پہ کئی دفعہ مختلف دوستوں کو نمبروں سے میں نے کال کی ہے تاکہ میں خود چیک کر سکوں کہ یار کیا واقعی یہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ نہیں. لیکن اس کا پتہ مجھے ایسے ہی چلتا ہے کہ ہر ویکنڈ پہ یا کسی کلوز ہالیڈے پہ یا جو نا آڈ آورز میں مجھے جو نا جس بندے کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس کی لامحالہ کوئی نہ کوئی کال آ جاتی ہے. سر فلانی جگہ سے کال آئی ہے, تو اس کا کیا کریں. میں امیڈیٹلی کہتا ہوں کہ یار اس میں میری انسٹرکشنز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ایک بندے کو ویزا چاہیے, آپ اس کو کہیں کہ یار آپ کتنے بجے تک آ سکتے ہیں, یا آپ بریڈ فورڈ میں رہتے ہیں یا شیفیلڈ میں رہتے ہیں, مڈلز برا میں رہتے ہیں, آپ کو کتنا ٹائم لگے گا کونسلیٹ میں آنے میں, وہ آپ کو ٹائم بتا دے گا, آپ اس سے 10 منٹ پہلے پہنچ جائیں. ٹھیک ہے, وہ آئے اسی وقت اس کو جو ہے مل جائے گا. یہ تو ہو گیا. اینڈ آئی ہیو ڈن اٹ مور دین 100 ٹائمس. زبردست. تو یہ تو ہمارے سننے والوں کو, ناظرین کو پتہ چل گیا. اچھا, یہ جو آپ اس کے علاوہ, اب میں حیران ہو رہا ہوں تھوڑا کہ آپ نے کہا کہ 12 کا سٹاف ہے, آپ آؤٹ ریچ بھی کرتے ہیں, ناظرہ سرچز بھی کرتے ہیں, شیفیلڈ میں, ڈیوزبری میں, ڈونکاسٹر میں, یہ کیسے مینیج ہوتی ہیں؟ اور یہی لوگ چونکہ میں یہ خود بھی کر چکا ہوں. جدہ میں ہمارا یہ کہ 5 دن ہم کونسلیٹ میں کام کرتے تھے, ادھر ہر 3 مہینے میں ہم نے 10 شہروں کو وزٹ کرنا ہوتا تھا. مطلب کہ آؤٹ آف 12 ویکس 10 ویکس آپ نے باہر جانا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ سروس دینے کے لیے. ایک دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ آئی ورک فار 180 days کنٹینیوسلی, ٹھیک ہے, ایک دن کی چھٹی نہیں کی. 5 دن کونسلیٹ میں, صبح وہاں پہ 8:30 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, یہاں پہ 9:30 بجے کا ہے. 8:30 بجے سے رات کے 10-11 بجے تک, دیٹ واز مائی نارمل روٹین. کبھی کبھار 1 بھی بج جاتا تھا. تو 5 دن ادھر کام کرتے تھے, اور پھر 2 دن طائف میں, مدینہ منورہ میں, ابہا میں, الباحہ میں, بشا, نجران, جزان, یہ سارے ان شہروں میں پھر 2 دن ہم ادھر کام کرتے تھے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ 5 دن ادھر کام کرتے ہیں, پھر یہی لوگ پھر جا کے سیٹرڈے پہ. تو اس وقت کون سے ٹاؤنز اور سٹیز کو آپ یہ ناظرہ سروس دے رہے ہیں؟ یہ شیفیلڈ ہے, نیو کاسل ہے, ڈونکاسٹر ہے, رودرم ہے, فرویل ہے, ڈیوزبری ہے, مڈلز برا ہے, اور سارے جو مین ریجن میں جو جگہ ہیں, جتنے بھی قصبے ہیں سب کو ہم جو ہے نا وہ, اور ہم اس کی ہم نے ایک لسٹ, پرائیورٹی لسٹ بنائی ہوئی ہے باری باری,
لیکن جہاں سے نیوکاسل شروع کیا تو پھر جو ہے نا نیوکاسل کے بعد فار ایگزامپل رودرم کی باری ہے, رودرم کے بعد شیفیلڈ کی باری ہے. تو ہمارے ناظرین کو پتہ کیسے چلے گا؟ ویب سائٹ سے ساری ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں, بالکل وینیو لکھے ہوئے ہیں, ٹائم لکھے ہوئے ہیں, ایوری تھنگ, ایوری سنگل مائنیوٹ ڈیٹیل از دیئر. ٹھیک ہے, بلکہ اس میں ایک ہماری لمیٹیشن یہ ہے کہ نادرا والوں نے مہینے میں ایک دفعہ, ہر مہینے ایک دفعہ گلاسگو جانا ہے. گلاسگو میں نادرا کی سروس نہیں ہے, تو ہر مہینے ایک دفعہ انہوں نے, تو وہ اگر وہ ویک مجھے مل جائے تو پھر یہ جو نا ان کی جلدی باری آ جائے, اس سے بھی زیادہ اچھی ہو جائے. لیکن چونکہ وہ گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں کہ گلاسگو میں آپ نے جو ہے سروس پرووائڈ کرنی ہے, تو میری ٹیم جو نا 4 گھنٹے صبح 5 بجے جاتے ہیں, بلکہ 4 بجے ادھر سے مطلب 3 بجے اٹھتے ہیں, 4 بجے تک تیار ہوتے ہیں, 8 بجے تک ادھر پہنچتے ہیں, 9 بجے کام شروع کرتے ہیں, شام تک کام کرتے ہیں, شام سے بھی لیٹ, اور پھر 4 گھنٹے کا سفر کر کے واپس آتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, ایک عام اوورسیز پاکستانی, میں نے یہ فیل کیا ہے کہ وہ اکثر کونسلیٹ کے ساتھ جب ڈیل کرنا ہوتا ہے یا کونسلیٹ جاننا ہوتا ہے, پتہ نہیں لیک آف کانفیڈنس ہے یا کیا وجہ ہے, وہ سارا ڈھونڈتے ہیں. کوئی کمیونٹی ایکٹیوسٹ چلا جائے ہمارے ساتھ, کوئی کونسلر چلا جائے ہمارے ساتھ, اور ایک تیسرا طبقہ بھی ہے, ایجنٹ مافیا جو ہوا کرتا تھا, پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں. تو وہ جو ہے, ان سے بچنے کے لیے آپ کا عام اوورسیز پاکستانیوں کے کیا پیغام ہے؟ کہ کونسلیٹ تو ان کا ہے, تو کیا ان کو خود ڈائریکٹ جو ہے آپ کے پاس آنا چاہیے, آپ سے رابطہ کرنا چاہیے, بجائے کہ وہ کسی کے ذریعے کسی کے تھرو آئیں؟ میں تو چونکہ آپ لوگ ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی میں ایک ڈیولپڈ ملک میں رہ رہے ہیں اور پچھلے کئی دہائیوں سے رہ رہے ہیں, جب آپ کسی انگلش انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں آپ کبھی کوئی سہارا نہیں ڈھونڈتے. بالکل, آپ کا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب پاکستان نیچرلی ترقی پذیر ملک ہے, اس کا ایک خاص کلچر ہے. ہم ایک دوسرے یہ ایک انڈیویجولسٹک سوسائٹی ہے, ادھر کمیونل سوسائٹی ہے. کمیونٹی جو نا, یو سیک ریفیوج ان یور کمیونٹی, یو سیک پروٹیکشن ان یور کمیونٹی. تو ٹرسٹ کے ایشوز, اور یہ صرف پاکستان کے نہیں ہیں, یہ تمام تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے یہ ایشو ہیں. میرا تو بڑا سمپل سا پیغام ہے کہ بہنوں بھائیوں, بزرگوں چھوٹوں, پلیز ٹرسٹ اس. ٹھیک ہے, آپ اپوائنٹمنٹ لیں. اگر آپ کا نارمل کام ہے آپ اپوائنٹمنٹ لیں, اپوائنٹمنٹ پہ آئیں, کسی سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈائریکٹ آئیں. آپ کے ملک کا ادارہ ہے, یہ آپ کا ادارہ ہے. یہ اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو کونسلیٹ کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی. اس لیے یہ ادارہ آپ کا ہے, پلیز ٹرسٹ اٹ. اور انشاءاللہ یہ آپ کے ٹرسٹ پہ پورا اترے گا. دس مچ آئی کین ایشور. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو جو نا ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. مارچ 23 کو کووڈ لاک ڈاؤن ہوا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح ہی لوگ, اچھا میں روزانہ 20-25 کالز تو مجھے روزانہ آتی تھی ڈیلی بیسس پہ میرے موبائل پہ. تو اچھا وہ شروع میں لوگ, میں فلانے کے ریفرنس سے بول رہا ہوں, میں ٹمکانے کے ریفرنس. میں نے کہا بھائی جان آپ کو کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے, اینڈ پلیز اسپریڈ آؤٹ دس میسج. آپ کو میں نے کہا یو are as equal. You are all equal. You are all equal. You are as important to me as anybody else. زبردست. تو آپ کو جو نا کسی سہارے کی, کسی سفارش کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ویب سائٹ پہ چلے جائیں, ادھر سے آپ اپوائنٹمنٹ لیں, ادھر سے جو نا تمام مائنیوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ تمام ریکوائرمنٹس لکھی ہوئی ہیں وہ آپ پوری کریں. آپ آ جائیں, نہ کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت. اللہ کا لاکھ شکر ہے, میں جب آیا میں نے تیسرے چوتھے دن جو نا بیکاز آف مائی ایکسپیرینس آف ورکنگ ود دا پاکستانی کمیونٹی اینڈ ڈیلنگ ود کاؤنسلر سروسز, تو تیسرے چوتھے دن میں نے ایک بندے کو پکڑ لیا اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر. میں نے اسے کہا بھائی جان میں آپ کو دس از اے لیگل ڈیمانڈ کہ آپ یہ کام ادھر نہ کریں, کیونکہ میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا.
میری پروفیشنل انٹیگریٹی اور میری پرسنل انٹیگریٹی بالکل اجازت نہیں دیتی. اس کو کہتے ہیں نا کمیونٹی گیٹ کیپرز. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بغیر یہ گیٹ نہیں کھلے گا. یہ ایک امپریشن کافی وائڈ اسپریڈ ہے اور اچھا ہے کہ آپ نے یہ کلیئر کر دیا. یہ ونس اینڈ فار آل میں آئی کین ٹاک فار مائی سیلف. جب تک میں ادھر ہوں خدا کے لیے کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بڑے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھا آئیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کی ایمرجنسی ہے ایمرجنسی نمبر پہ کال کریں. اگر آپ کو رسپانس نہ ملے پھر جو چور کی سزا ہو میری سزا. ٹھیک ہے, آخری 2 سوال ہیں عمران صاحب. ایک تو یہ ہے کہ ابھی جو ہے حال ہی میں اگرچہ ہائی کمیشن سے وہ کلیریفیکیشن آ گئی ہے کہ جو لوگ پاکستان جا رہے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان نے 38 کنٹریز کو ایگزمپٹ کیا ہے. انفارچونیٹلی یو کے ان میں نہیں ہے. تو پہلے انفارمیشن یہ آئی یا سرکولیٹ ہوئی کہ جی آپ کو پرائیویٹ جو ہے کرونا وائرس کا جو ہے وہ نیگیٹو ٹیسٹ کروانا پڑے گا. پھر زلفی بخاری صاحب نے کلیریفائی کیا, پھر ہائی کمیشن. تو ابھی کیا آپ ری ایشور کرنا چاہیں گے ہماری کمیونٹی کو کہ وہ NHS کا جو ہوتا ہے کہیں سے بھی وہ ڈرائیو تھرو سے کرا کے تو آرام سے جا سکتے ہیں, اور ابھی تک بھی یہ لوگوں کو کلیئر نہیں ہے کیونکہ میں نے بے شمار کوئی پرائیویٹ ٹیسٹ کے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا, مجھے پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ کلینک میں جائیں گے اور اگر ایمرجنسی کے تو لوگوں نے 300 پاؤنڈز بھی دیے. بالکل ٹھیک ہے, جو کہ میں اس کو جو نا میں اس کو رابری سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا, NHS کے تھرو آپ کریں, فری ہے. ٹھیک ہے, اور جگہ جگہ ہے ان کے ساتھ, اور جگہ ہے. آپ ان کے ساتھ ان سے اپوائنٹمنٹ لیں اور ان سے کروائیں. پاکستانی گورنمنٹ کی ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں. وہ ای میل یا پرنٹ آؤٹ لے جائیں ساتھ, پرنٹ آؤٹ لے جائیں. اور چونکہ اب 96 آورز کر دیں. ہاں 96 آورز میں 4 دن میں اگر پہلے آپ نے کیا ہے تو بس ٹھیک ہے. اگر تھرسڈے کو فلائی کریں تو کم سے کم منڈے ٹیوزڈے کو کروا لیں. منڈے کو کر لیں, ٹیوزڈے کو آپ کو ریزلٹ مل جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ ٹریول کریں. سو ناظرین, یہ بات ابھی کونسل جنرل آف پاکستان نے کلیئر کی ہے. مجھے بہت زیادہ کالز آئی ہیں اس بارے میں کہ آپ جب پاکستان سفر کر رہے ہیں تو آپ کو کسی پرائیویٹ کلینک جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے کسی بھی ڈرائیو تھرو جو NHS کے سینٹر بنے ہوئے ہیں جو برٹش گورنمنٹ بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے آپ فری کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ فلائی کر سکتے ہیں پاکستان. اچھا, جو سوال جو بڑا ضروری ہے, میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو کسی نے سرکولیٹ کی ہے. وہ کہہ رہے جی کہ ہمارے کونسلیٹ میں ہمارے لوگ جاتے ہیں جی, ہماری مائیں بہنیں جاتی ہیں تو ان سے ڈاکومنٹس مانگتے ہیں. تو کیا کونسلیٹ والے کیوں ڈاکومنٹس مانگتے ہیں؟ کسی کام کے لیے جاتے ہیں اور ڈاکومنٹس مانگتے ہیں. یہ آصف خان صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب بھی کوئی سرکاری کام کسی بھی محکمے سے کرواتے ہیں کوئی ڈاکومنٹ, میں تو بڑا حساس بات پہ یہ آپ کیا میں کسی فریم ورک کا پابند نہیں ہوں؟ کیا میں ریاست پاکستان کو ادھر ریپرزینٹ کرتا ہوں بریڈ فورڈ میں, تو ریاست پاکستان جو نا اپنے سرکاری کاموں کے لیے پیپر ورک لازمی ہے نا. اگر فار ایگزامپل کوئی بندہ میرے پاس جو ہے نا آ جاتا ہے کہ بھائی جان مجھے پاسپورٹ دے دیں, میں اس سے پوچھوں گا نہیں کہ بھائی جان اپنا پاکستانی ہونا تو مجھے ثابت کر دیں نا کہ آپ واقعی پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری سب سے ضروری بات وہ یہ ہے کہ میں لیٹ سپوز میں کہوں کہ یار کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ بغیر ڈاکومنٹ کے آ جائیں, بس جو ہے نا اٹس فری, جہاز میں بیٹھو اور نکل جاؤ. ٹھیک ہے, ہاں جہاز میں بیٹھو اور نکل. لیکن وہ جو سسٹم ہے, فار ایگزامپل نادرا کا سسٹم ہے, اب وہ سسٹم بیسڈ ہے. ٹھیک ہے, اٹس اے پروسیس. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ نے امریکہ کے ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے, اگر آپ ایک خانہ خالی چھوڑ دیتے ہیں وہ آگے جاتا ہی نہیں ہے. تو بالکل پروسیس ہی نہیں ہوتا. اور خاص طور پر ابراج صاحب, ہمارا ملک جو ہے وہ بڑا والیٹائل ریجن میں ہے. ہمارے ملک کو سیکیورٹی تھریٹس بڑے رہے ہیں, ٹیررزم کا شکار رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ کی جو صحیح آئیڈینٹی آپ چیک کر کے ویریفائی کر کے بھیجیں. کیا بالکل یہ جو ہے نا, اس میں ہم جس ریجن میں رہتے ہیں اٹس دا موسٹ ہیپننگ ریجن ان دا ورلڈ. آپ چاروں طرف دیکھیں, اس دنیا کے جو سب سے امپورٹنٹ ترین ملک ہیں اس کے بالکل درمیان آپ ہیں. ٹھیک ہے. تو اور پچھلے 20 سال سے ہم جس عذاب سے گزرے ہیں, ہم نے 80,000 شہیدوں کا قربانی دی ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ قربانی اس بہادر قوم نے جس کو پاکستان کہتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے دی ہے اور اس پوری دنیا کو جو ہے محفوظ بنایا ہے. بالکل.
ہم اگر وہ قربانیاں نہ دیتے نا تو آج دنیا محفوظ نہ دنیا میں محفوظ نہ ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک کے قوانین کی خود قدر کریں گے تو پھر دوسری آپ کی کریں گے. لیکن جب آپ خود ہی اس کو بے وقت بنائیں گے, یار مجھے تو ڈاکومنٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا, ذاتی طور پہ مجھے کبھی میں نے اپنا نادرا کارڈ بھی پاکستان بنوایا, پاسپورٹ بھی, مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی, لیکن لوگوں کا بے شمار ایشوز. ایک چیز جو میں نے آبزرو کی ہے کہ کونسلیٹ جو آج سے 10-12 سال پہلے تھا, جو اس کے حالات تھے اس سے اب بہت امپروو ہے. میں نے ہر چیز دیکھی ہے, اور سٹاف کا جو ہے رویہ بھی بڑا بہتر ہے, اور جو مینجمنٹ اسٹرکچر وغیرہ وہ بھی بڑا بہتر ہے. اس کے علاوہ کوئی اور امپرومنٹ جو آپ فیوچر میں لانا چاہ رہے ہو, یا آپ کی خواہش ہو کہ میں لے کے آؤں؟ میری تو سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں روزانہ جتنے لوگوں کو سروس کی ضرورت ہے میں سب کو سرو کروں. میرے پاس عملہ اتنا ہو, میرے پاس ٹائم اتنا ہو, میرے پاس ریسورسز اتنے ہوں کہ میرے پاس فار ایگزامپل اگر 110 نادرا کی اپوائنٹمنٹس ہیں نارمل ڈے پہ, انشاءاللہ جب کووڈ بھی ختم ہو جائے گا, تو اگر ڈیمانڈ 250 کی ہے تو میں 250 لوگوں کو کہوں کہ آ جاؤ آپ, جو نا میں آپ کا کام آج کر دوں گا. لیکن بیکاز آف دا لمیٹیشن آف دا ریسورسز بوتھ ہیومن اینڈ ادروائز, تو اس کی وجہ سے میں وہ نہیں کر سک رہا. وہ جو ہے اور وہ دنیا کے ہر دفتر کی لمیٹیشن ہے. آپ NHS میں آج کل جو ہے نا کسی سے اپوائنٹمنٹ لے کے دکھائیں نا, لیکن کووڈ ہے بہت مشکل ہے نا, ایک لمبی لائن میں آپ کھڑے ہوتے ہیں. یہ بات بالکل مسلم ہے کہ جب آپ کو اپنی باری مل جاتی ہے NHS میں, دین یو آر گیون اے ورلڈ کلاس ٹریٹمنٹ. لیکن باری کا انتظار تو کرنا پڑ رہا ہے نا. تو اور یہ ڈیولپ ملک ہو یا ڈیولپنگ ہو, کسی کی جو نا دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسا دفتر نہیں ہے جس کی اتنی کیپیسٹی ہو کہ وہ روزانہ کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کو سرو کر سکے. یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن میں اس کے میں نے جو نا اپنی جیسے فار ایگزامپل میں نے کہا کہ یار یہ نمبر جو نا 24 گھنٹے کر دو, تاکہ وی شوڈ بی ایکسیسیبل. کم از کم کوئی بندہ جب بھی کوئی انسان جب اس کو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے نا, تو اس بیچارے کو اس وقت کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. صحیح ہے. اس کو اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, صرف سپورٹ. تو کم از کم میں نے اپنے اسٹاف والوں سے کہا کہ یہ آپ کے اوپر بڑا پریشر آئے گا کہ جب ہم 24 گھنٹے اس کو کریں گے, لیکن لیٹس ڈو اٹ. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا, ہم کر کے دکھائیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایوری سنگل ای میل از ریسپونڈیڈ ٹو, جب سے میں آیا ہوں ایوری سنگل کال از ریسپونڈیڈ ٹو. زبردست. ٹھیک ہے. اور باقی یہ کونسلیٹ آپ لوگوں کا ہے, آپ جو ہے نا مجھے ورکبل سلوشنز دیں, ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. بالکل امپلیمنٹ کیا جائے گا بڑی خوشی کے ساتھ. ٹھیک ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ اٹ شوڈ بی اے ٹیم ورک. You should feel that you are part of this entire process. It should be partnership between consulate and local Pakistani community. تاکہ ٹرسٹ بڑھے, اور سروسز امپروو ہو. سروسز امپروو, اور سروسز کی امپروومنٹ کے لیے ٹرسٹ بہت لازمی ہے. اینڈ اس وہ جب پبلک کا اور پاکستانی کمیونٹی کا فیڈ بیک ملے گا تو آپ جو ہے اس میں اور مزید امپروومنٹ بالکل کریں گے ہم. بالکل. میں پوری کمیونٹی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم اکاؤنٹیبل ٹو یو. ٹھیک ہے. آپ میری 24 گھنٹے اکاؤنٹیبلٹی کریں, اور آپ کو کوئی کوتاہی نظر آئے آپ بالکل اسی وقت ہمیں آگاہ کریں کہ بھائی جان یہ تم کوتاہی کر رہے ہو, یہاں پہ کمی ہے. ٹھیک ہے. اس دن کچھ دن پہلے ایک بہت ریسپیکٹڈ جرنلسٹ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ انٹرویو کرنا ہے کونسلیٹ سے متعلق. میں نے کہا بھائی جان آپ اس طرح کریں کہ آپ آ جائیں بغیر بتائے. ٹھیک ہے. اور جا کے چیک کریں. میں نے کہا آپ ایک دن ہمارے کونسلیٹ میں گزار لیں, صبح آ جائیں, شام تک آپ بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے. اس دوران جو نا آپ خود آبزرو کریں, مانیٹر کریں کہ لوگوں کا رویہ کیسا ہے اور سروس کیسی مل رہی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ آئی ریسیو آن اے ڈیلی بیسس آئی ریسیو میسیجز آف اپریسیشن جن کے ساتھ میرا
کوئی لینے دینا نہیں ہوتا ان لوگوں کا جن لوگوں میں بالکل نہیں جانتے, کبھی بات بھی نہیں کی میرے ساتھ, کبھی مجھ سے ملے نہیں. دے سینڈ می میسیجز آف اپریسیشن ایوری ڈے کہ بھائی جان ہم تو جو ہے نا کلچرلی وی آر انکلائنڈ ٹورڈز کرٹیسائزنگ مور, ہماری جو ہے نا ہمارا کلچر ایسا ہے. لیکن جو ہے نا ہم نے ایک چیز دیکھی ہے, ہم گلاس آدھا خالی دیکھتے ہیں, آدھا بھرا ہوا نہیں دیکھتے, بھرا ہوا نہیں دیکھتے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, when you do try very very sincerely, people do appreciate it, ٹھیک ہے, اور اس کو بالکل, اور پھر اس کو پھر ہر جگہ اس کا جو ہے نا تشہیر ذکر کرتے ہیں. جی بہت شکریہ ابرار صاحب, آپ سے تفصیلی بات ہوئی. میں نے آئی ہوپ آئی کورڈ ایوری تھنگ جو میرے ذہن میں تھے, لیکن اینڈ پہ اگر آپ کوئی شارٹ سا میسیج دینا چاہیں اپنی کمیونٹی کو تو یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ. میرا تو سب سے پہلے کمیونٹی کو پیغام یہ ہے کہ آئی ایم سو ویری پراؤڈ آف یو پیپل, یو میڈ اس سو پراؤڈ. جس طرح پاکستانیوں نے کووڈ کے دوران لوگوں کی خدمت کی اینڈ دے ریچڈ آؤٹ ٹو دا ہیومینٹی ایٹ لارج, تو فار دیٹ آئی ایم ریئلی گریٹفل. کووڈ ابھی ختم نہیں ہوا. پلیز بی ویری ویری کیئرفل ود دا SOPs, مینٹین ڈسٹینس, ہاتھوں کو سینیٹائزر سے دھویا کریں, اور فیس ماسک پہنیں. اور آخری شارٹ سا میسیج میرا یہ ہے کہ یہ کونسلیٹ آپ کا ہے, اس کو اپنا سمجھیں. آئیں ہم وی بلڈ اے ریلیشن شپ آف کمپلیٹ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس ان ایچ ادر. لیٹس ڈو اٹ ایز اے ٹیم ورک. آپ کو اگر کوئی ایسی کوئی خامی کوتاہی نظر آئے آپ ہمیں آگاہ کریں, اور بلکہ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہم کس طرح کام کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آج کے پروگرام میں میں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کونسلیٹ کے حوالے سے جو لوگوں کی جنرل کوئریز ہوتی ہیں, جو جنرل ایشوز ہوتے ہیں جو میرے تک پہنچے ہیں, میں نے سارے جو ہے کونسل جنرل صاحب کے ساتھ ریز کیے, اور انہوں نے بڑی تفصیل سے ان سب ایشوز کا جواب دیا ہے. کونسلیٹ آف پاکستان آپ کا ہے, یہ ملک آپ کا ہے, یہ ادارہ آپ کا ہے, اور آپ بالکل کسی ایشو کے بغیر وہاں پہ جا سکتے ہیں. آپ کے مسائل وہاں پہ حل کیے جائیں گے. کوشش کریں ڈاکومنٹس آپ کے پاس پورے ہوں, اور کرونا وائرس کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان کو فالو کریں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. بہت شکریہ. آصف خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.